اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کے ایک روزے کو بھی توڑ دے تو پوری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھتا رہے تو بھی رمضان کے اس ایک روزے کا بدل اور کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حبیب آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت اور اس کی اہمیت ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک موقع پر جب رمضان قریب تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مہینے کے اندر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر تمہارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ يَنظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر عبادتوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی تمہارے ریس کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، لہذا اے لوگو اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو رمضان کے سلسلے میں 5 ایسی خاص باتیں عطا فرمائی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے روزے کی حالت میں روزے دار کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا، اور مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ اور فرمایا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن اپنی جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونہ ویصیروا الیک، قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے دنیا کی مشقتوں کو پھینک کر تمہاری طرف آویں اور عبادت کر کے جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا وَتُصْطَفُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، لہٰذا سرکش شیاطین رمضان کے اندر ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف وہ غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ خاص باتیں رمضان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ہر دن اور رمضان کی ہر رات میں بے پناہ بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور رمضان کے ہر دن اور رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندے اور بندی کی ایک ایک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار فضیلتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے ارشاد فرمائی ہے۔